حالانکہ چند منٹ ہی وہ بڑے بڑے آئے اور سوال کیا، کچھ حضرات نے کچھ مدت ہوئے بیان کیا۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات آپ نے بہت سی جگہ پڑھی۔ بہت سے تراجم اس وقت قائم کیے محدثین نے، خاص طور سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ 20 روز قیام ہو گیا آپ کی صحبت میں، آپ کی خدمت میں، الفاظ دیگر مدرسۂ صفہ میں 20 روز قیام ہوا۔ آپ علیہ السلام نے محسوس فرما لیا کہ ان کو اپنا گھر، اپنے گویا کے اہل و عیال یاد آ رہے ہیں۔ محسوس فرما لیا، آپ نے از خود جانے کی اجازت فرمائی، از خود جانے کی اجازت فرمائی۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے علم و عمل کے دونوں جوڑوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جب تم سفر شروع کرو تو سفر 2 ساتھی سفر کر رہے ہیں، یوں فرمایا کہ تم میں سے ایک آزان دینا، اور یوں فرمایا کہ تم میں جو عمر کے اعتبار سے بڑا ہے وہ امامت کر لینا۔ آزان دینے کے لیے تو عمر وغیرہ کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن امامت کے لیے کچھ مناظر اور مراتب ہیں۔ مگر چونکہ دونوں ساتھی، یوں سمجھ لیجیے کہ دونوں ساتھی بخاری کے ساتھی تھے، دونوں کا علم برابر تھا، علم کے اعتبار سے دونوں میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں تھا، اس لیے آپ نے ہدایت فرمائی میں جو عمر کے اعتبار سے بڑا ہے وہ امامت کر لینا۔ عمل شروع ہو گیا، علم کے مطابق عمل شروع ہو گیا۔ بس یہی ہماری زندگی کا سفر ہونا چاہیے۔ اب یقیناً ہم سے علم و عمل میں، یقیناً علم و عمل میں ہم سے بہت کوتاہی ہوئی ہے، یقیناً ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ چاہے وہ 1 سیکنڈ ہو، تدارک کا موقع موجود ہے، چاہے 1 سیکنڈ ہو، چاہے 1 سانس ہو، لیکن تدارک 1 جگہ میں نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ہمیں اب تک کی کوتاہیوں اور غفلتوں کی تدارک کے اندر فکر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف کرتا ہے، اور باقی جتنی زندگی کے ساتھ ہم کو ملے اللہ تعالیٰ اس میں برابر ہم کو علم و عمل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو کچھ ہم نے گویا کہ حاصل کیا دوسروں تک پہنچانا، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، اس لیے مجھے اپنے آپ سے بھی یہ خطاب ہے، آپ حضرات سے بھی یہ خطاب کرنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ علم و عمل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ اس وقت ہم نے شیخ الحدیث صاحب صدی علی کا خطاب سن رہے تھے، وہ بہت تنگ ہو گیا ہے اور اب کسی تنظیم اور کسی جواب نہیں رہا، بہت ضروری چیزیں باقی رہ گئی ہے۔ ہم فوراً بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے مظاہروں میں مظاہر میں سے اپنائے قدیم میں سے حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب طارق مظاہرین دہلوی کو مدعو کیا ہے۔ آج کی اس مجلس میں موجود ہیں۔ حضرت مولانا کی شخصیت مولانا تعارف نہیں ہے، پورے ملک میں انہیں جانا جاتا ہے،
बेहतरीन मुसन्निफ कलमकार, बहुत सी किताबें उनके मंजर-ए-आम पर आई हैं और इसी तरीके से वो उम्मुल मसालिक दिल्ली में बानी में दर्स तफसीर देते हैं। दिल्ली में बड़ी खुसूसियत उनकी ये है कि उन्होंने अपने असातिज़ा की निगरानी बिलखुसूस हज़रत मौलाना शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की निगरानी में और रसूल मसालिक पर काम किया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको हदीस से कैसा शबक और कैसा ताल्लुक़ है। इसी मुनासिबत से हमने उनसे दरख्वास्त की और वो तशरीफ़ लाए। हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब तारीख हज़रत जिन्होंने मुज़ाहिरी उन काबिल फ़ख्र फ़ुज़ला में हैं कि जिन फ़ुज़ला पर किसी भी इदारे को यूनिवर्सिटी को हमेशा फ़ख्र होता है। आपके एक में इजाफे की खातिर मैं अर्ज़ कर सकता हूँ कि फ़ुज़ला तालिबुल तहसील के अलावा 3 किस्म के होते हैं। बाज़ तलबा वो होते हैं जिनका ताल्लुक़ अपनी मादरी हिंदी से रस्मी होता है। एक बस वो फारिग होकर चले गए और उसके बाद उन्हें न अपनी मादरी हिंदी की ज़्यादत का पता मिला, न असातिज़ा से उन्हें ताल्लुक़ है और न ही वो अपने मकाम पर जाकर तो मेरी खिदमत अंजाम देते हैं। उनका ताल्लुक़ अपनी इदारे से इतना ही रस्मी होता है। अगर उनसे कोई पूछे कि आप कहाँ से फारिग हैं तो बस वो ये कहेंगे कि फलां इदारे से फारिग हैं। दूसरी किस्म के फ़ुज़ला वो होते हैं जो किसी भी इदारे से फारिग होने के बाद अपने मकाम पर जाकर जो उन्होंने सीखा है उसे आगे चलाते हैं। यानी वो जो अपने सीने में लेकर गए हैं वो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तालीम को मशहूर होते हैं, किताबें लिखते हैं, तकरीरें करते हैं, तफसीरें करते हैं और इस तरह से उन्होंने धर्मों की खिदमत करते हैं। इस खिदमत से उनकी मादरी हिंदी का नाम रोशन होता है, उनका भी नाम रोशन होता है। तीसरी किस्म के फ़ुज़ला होते हैं जिनका ताल्लुक़ अपने इलाके से, हमारे हिंदू से, अपने असातिज़ा से, बुज़ुर्गों से इतना गहरा रिश्ता ताल्लुक़ होता है कि जितना ताल्लुक़ आदमी को अपने